تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا دن حفاظت داندا اے فیصلہ رب رحمان دائے آ قرآن قریبا جوڑ بچے نو قرآن پاک نال بیٹیاں نو قرآن نال جوڑ دے پیدا کی ہوئے گا ایک حرف دنی کی دا مل دی نال عزت بھی بے بہا مل دی ایک حرف دنی کی دا مل دی نال عزت بھی بے بہا مل دی ایک قرآن شفا دا نسخائے ہاسپٹلہ دے چکر لگانے والے قرآن شفا دا نسخائے ڈاکٹران پاری فیسہ دینے والو قرآن دے قریباؤ قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا دن حفاظت داندا اے فیصلہ رب رحمان دائے آلوگ قرآن دے قریبا بچانوں قرآن جوڑا پیدا کی ہوئے گا بڑی بڑی گل سنانا جانا طریق اس بات کی گواہے کہ جیڑے پیار ابن الپاگی میں سو رب دی عزتاں پا گئے میں تینوں کنے کیا کہ میرا بچی بچہ ضائع ہو جائے گا جیڑے پیار ادین الپاگی میں سو رب دی عزتاں پا گئے میں اے وزارت کرسیاں تو ود گئے اے وزارت کرسیاں تو ود گئے اے صدارت کرسیاں تو ود گئے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت آندہ اے فیصلہ رب رحمان دائے اور قدرت آنا سنیے بڑی پیاری گل کرنا چاہنا کل قیامت دا دن ہوئے گا مار جانا اللہ سامنے پیش ہونا مسلمانہ کلیاں بے کے سو دیا کر اللہ 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 ہوسی حکم قاری نو پڑھتا جا اے پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جا وناس دائی ہے جا تیری وناس دائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے بیٹے بیٹی نو انہاں حق اولاد حق انہاں قرآن وقت وقف کر دیتا جائے نبی دی حدیث وقت وقف کر دیتا جائے عزت دنیا تے مل جائے گی دنیا تے شان مل جائے گا اللہ دنیا تے بلندیاں تا فرمائے گا رحمتہ دا نزول ہوئے گا برکتہ دا نزول ہوئے گا فرشتے محبت بن جان گے فرشتے نگہبان بن جان گے فرشتے گارڈ دے پیردار بن جان گے دنیا دے اندر اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا آئیے میرا دل کردہ میں دو دنہ دیشہ اور ایڈ کر دینا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا ثلاثة اشیاء الا صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له مر جانا دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا مسلم دی حدیث پاک ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ بندہ مر جائے مرنے والا مر جایا کردا ہے اعمال دا سلسلہ میں انقطاع ہو جایا کردا ہے
جو نیکیاں کر لیاں سو کر لیاں، جو نمازاں پڑھ لیاں سو پڑھ لیاں، جو صدقہ کر لیا سو کر لیا، جو قرآن دی تلاوت کر لی سو کر لی۔ نبی پاک دا فرمانے کہ لوگوں بندے نوں موت واقع ہو جائے، نیکیاں دا رجسٹر ٹھپ ہو جایا کردا، بند ہو جایا کردا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ تین کام ایسے نے، تین عمل ایسے نے، بندہ مر جائے اللہ مرن تو بعد بھی نیکیاں عطا فرمایا کردا ہے۔ پھر کیڑی سونی گل ہے، اے مر گیا ہے قبر اندر محوے آرام ہے، اے دے نامہ عمال اندر فرشتہ دی ڈیوٹی لکھی جا رہے ہیں، نیک عمال لکھی جا رہے ہیں، حسنات لکھی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ایویں دا کام کرن دی توفیق دے وے۔ اے سنو، امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے زندگی دے اندر صدقہ جاریہ کرنے والا، کی کرنے والا؟ کدے کنواں بنوا دینے والا صدقہ جاری ہے، کدے پمپ لگوا دینے والا لوگ پانی استعمال کر دیں صدقہ جاریہ، کدے نلکا لگوا دیتا صدقہ جاریہ، درخت لگوا دیتا لوگ سایہ استعمال کر دیں صدقہ جاریہ، کدے ہاسپٹل بنا دیتا صدقہ جاریہ، ادارہ قائم کر دیتا صدقہ جاریہ، صفحہ پا دیتیا صدقہ جاریہ، مسجد دیکھ بھال کی دی صدقہ جاریہ۔ زندگی کا ذرا بندہ ایک کام کر کے جائے گا، مرن والا مر جائے گا، اللہ مرن تو بعد نیکیاں عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، ذرا بندہ علم چھوڑ کے گیا، لوگ فائدہ اٹھاندے پے نے، غصہ نہ کرے آجے، علماء بیٹھے جے میرے سامنے دلائل نے، ذرا بندہ علم چھوڑ کے گیا، ادھے تے فائدہ اٹھایا جا رہے ہے، لوگ ادھے تے فائدہ اٹھا رہے نے۔ سنو، انگلش علم نہیں، ریاضی علم نہیں، سائنس علم نہیں، یہ روزی کمان دا ہنر ہے، روزی کمان دا طریقہ تے سریقہ ہے، لوگوں نے گائیڈ کرن دے ایک حل تے ول ہے۔ لیکن سنو، علم اللہ دے قرآن دا نام ہے، علم رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے۔ علم اللہ دے قرآن دا نام، میرا رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے۔ ایک حدیث تجھے ہمیشہ سنی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ کیوں جی؟ ہر مسلمان تے فرض دی ادائیگی تو بغیر جانتا نہیں نہ چھوڑ دی۔ انگلش سارا نہ سکھی جے، ریاضی سارا نو آندی ہے، بولو بایو سارا نو آندی، سائنس سارا نو آندی ہے، نہیں، علم نہیں، علم متعلق سوال نہیں ہونا، یہ فرض نہیں، فرض اللہ دا قرآن سیکھنا ہے، رسول اللہ دا فرمان سیکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن کی فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والیاں اور اللہ اہل علم نو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ مراد اللہ دا قرآن رسول اللہ دا فرمان ہے، یہ وحی الہی دا نام علم ہے، قرآن بھی وہی ہے، نبی دا فرمان بھی وہی ہے۔ حضرات انہوں علم کہندے نے، میری بات عرض کرنا چاہنا، نبی پاک نے فرمایا لوگ بندہ مرن والا مر جائے، علم پھیلا کے گیا، علم چھوڑ کے گیا، تقریر دی صورت دے اندر، بیان دی صورت دے اندر، خطاب دی صورت دے علم چھوڑے آئے، یا کتاب لکھ دیتی علم دی صورت دے اندر، نبی پاک نے فرمایا یا شاگردہ دی صورت دے علم چھوڑے آئے، مرن والا مر جائے گا، اللہ اس بندے دے علم نے اعتبار صدقہ جاریہ بنائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة یہی قرآن رہتا تھا ہر ایک مسلم کے سینے میں گھر میں ہو سفر میں ہو زمین میں ہو سکینے میں یہی تھا عائشہ و حفصہ و زہرا کی زبانوں پر مجاہد اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنا ڈالا اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھا ڈالا ختم ہو جاتی ہے یارو تلاوت سے پریشانی مسائل کا یہی حل ہے اور سمر جاتی ہے زندگانی بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ قاری بناؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ قاری ملے گا تاج جنت کا اور خوش ہوں گے رب باری ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ
ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین دے تاجدار امت دے غمخوار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ بات خاصے محترم سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے، اور میرا توڑا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ میری حاضری اور تسا تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنی رحمت نال قبول فرمائے۔ بالخصوص فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالشکور برق صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی اور انہاں دی دیگر ٹیم جماعتی رفقا معاونین اور منتظمین ذمہ داران جناب حمداللہ تعالی ہفتہ وار درس قرآن دے نقاط اہتمام انتظام فرمایا کر دینے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سارے ساتھیے دی محنت نو کوشش نو کاوش نو جستجو نو اللہ اپنے رحمت نال قبول فرمائے، اور میرے توڑے سارے واسطے اللہ تعالیٰ اے دینی پروگرام اے دروس قرآن دے نقاط اہتمام انتظام کرنا اللہ میرے توڑے واسطے دنیا آخرت کامیابی اور عزت باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ میرے تو قبل شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت، شاعر مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم دی تلاوت اشرف بھی حاصل کر چکے، اور حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنان دا شرف بھی حاصل کر چکے۔ اللہ تعالیٰ اس میرے نوجوان دی جوانی عمر علم تقوی اندر برکت فرمائے۔ حضرات محترم، میرے دن میں حضرت شیخ عبدالشکور برق صاحب حفظہ اللہ اور انہوں نے دیگر ساتھیاں نے جو موضوع لگایا ہے وہ تسی تقریباً میرے آج دے سبق دا مشاہدہ فرما چکے ہوگے۔ اولاد کے اپنے والدین پر حقوق، یعنی والدین دے اوپر اولاد دے حقوق، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ دوبارہ ملاقات دا کو چانس نہ بن پائے، زندگی دا اعتبار نہیں، ساواں دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ سارے بھائی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنہ صاحب اولاد نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے اولاد نو نیک بنا دے، اور والدین نو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعا کرنا بھی میں ضروری سمجھنا، میرے اللہ جو میرے بھائی اور جو میری بہنہ بے اولاد نے، اللہ نیک اولاد جیسی نعمت والا مال فرما، آکھو آمین۔ حضرات، پچھلے مہینے میں حقوق الوالدین دے حوالے نال کو تھوڑا جا سبق سنا چکے ہیں، اور یہ بھی تساں نے سماعت فرمایا۔ علماء موجود نے، مولانا سلیم ربانی صاحب، شیخ قاری یحییٰ یزدانی صاحب اور دیگر علماء بھی تشریف رکھ دینے کہ تساں نے ہمیشہ سنے ہیں اولاد دے اوپر والد دا حق کے، والدہ دا حق کے، کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی تساں نے سماعت فرمایا کہ جس اولاد نے اپنے والدین دے حقوق ادا کیتا ہے، اپنی امی ابو دیاں ذمہ داریاں ادا کیتیاں نے، ایسے والدین، ایسی اولاد دنیا تے کامیابی، دنیا تے عزت پیدا کر دیے، اور حضرات کا قیامت دا دن ہوئے گا
اللہ تعالیٰ جنت دا مہمان بنائے گا. اور یہ بھی تساں نے میرے علماء کو سماعت فرمایا، میرے خطبہ کو تساں نے سماعت فرمایا. توجہ کیجئے گا، جس بیٹے نے اور جس بیٹی نے اپنے ابو دا حق ادا نہیں کیتا اور اپنی والدہ محترمہ دا حق ادا نہیں کیتا، ایسی اولاد، ایسا بیٹا تی ایسی بیٹی دنیا تے ذلیل، خار، رسوا، پریشان ہویا کر دینے. اور اگر میں بات کہہ دیا مبالغہ نہیں ہوئے گا. اور لوگوں سنیے، والدین دے حقوق نو پامال کرن دا نتیجہ، والدین دے حقوق نو ادا نہ کرنے دا نتیجہ، امی ابو دی خدمت اور امی ابو دی تعظیم تکریم ادب نہ کرنے دا نتیجہ قیامت دا دن ہوئے گا. ایسی اولاد اللہ دی جنت کو محروم ہو جائے گی. آئیے جو بات مرد کرنا چاہنا، ذرا فراخ دینہ سماعت فرمانا. کوئی میرا ساتھی ناراض نہ ہوگے، میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں اور میں کسی دی دل اداری نہیں جاندا، کسی دی محبت پیار اور ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. حضرات دینا کری اور کھلا دے حقوق دی میں بات کرنا چاہنا. والدین دے اوپر جو اپنے بچیاں دے حق بندے نے انشاءاللہ میں دی توقیداری اور ترجمانی کرنا چاہنا. سنیے جری بات ارز کرنا چاہنا. سنو، اگر باپ دا اولاد دے حق بندہ ہے، اگر ماں دا اپنے بیٹے بیٹی دے حق بندہ ہے، حضرات دلائل میرے سامنے موجود نے. اسی طرح ہی بیٹے دا باپ دے بھی حق بندہ ہے، بیٹی دا اپنے ماں باپ دے حق بندہ ہے. اور سن لیجئے دلیل اس بات عرض کرنا چاہنا، توجہ کیجئے، جس والدین نے اپنے بیٹے اور بیٹی دے حق نو ادا کیتا ہے، یعنی جس والدین نے اپنے اولاد حقوق نو ادا کیتا، اللہ دنیا کی عزت عطا کرے گا، دنیا کے شان عطا کرے گا. ایسی اولاد، ایسا بیٹا، ایسی بیٹی اپنے امی ابو واسطے نیک نامی دا باعث بن جائے گا. اور سنو، کل قیامت دا دن ہوئے گا. توجہ فرمانا کہ تربیت یافتہ بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ دے داخلے دا ذریعہ جنت داخلے دا سبب بن جائے گا. اور سن لیجئے، جس والدین نے اپنے اولاد دے حق نو ادا نہیں کیتا، اپنے بیٹی اور بیٹی دے حقوق نو ادا نہیں کیتا، سن لو طریق اس بات کی گواہ ہے، ایسے والدین دنیا کے روتے نظر آئے گے، دنیا کے پریشان خار رسوا نظر آئیں گے. اور سن لو کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے اولاد دا حد ہوئے گا اور ماں باپ دا گریبان ہوئے گا. سن لو دلائل میرے سامنے موجود نے. جس ماں باپ نے اپنے اولاد دے حقوق نو ادا نہیں کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت کو بھی محروم کر دے گا. ہاں آئیے میں دلیل پیش کرنا چاہنا. شروع دے اندر صحیح بخاری اور مسلم دے ایک حدیث طیبہ پڑھ چکے ہیں. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے اور حضرت یان نشمات کیجئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، درود پاک دی کثرت کیجئے، درود پاک پڑھئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشاد گرامی. حضرات میں کسی بھی جنت دا ٹھیکیدار نے اولاد دے حقوق دی بات کرنا چاہنا، اینا پھلا دے گلیاں دے حق دی گل کرنا چاہنا. حضرات اولاد دی ذمہ داریاں دی بات کرنا چاہنا. بحثیت والد بات را دھیان نہ سنڈائے، بحثیت والدہ میری گل دھیان نہ سماعت فرمائے. بخاری مسلم دی حدیث جو طیب ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، ما من عبد، سنیت را توجہ دینال بخاری پاک دی حدیث پاک، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. ترجمہ سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماد رسیحہ جرا بندہ اپنے تو متحد لوگاں دے نال، اپنے رعایا دے نال، اپنی عوام دے نال جرا بندہ دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا، اللہ جنت تے حرام کر دے گا. میں وڈیا دی گل نہیں کردا،
انہاں حکمراناں دی گل نہیں کردا، میں انہاں لیڈراں دی گل نہیں کردا جڑے قدم قدم تے دھوکھا تے قدم قدم تے فرار تے قدم قدم تے غلط بیانی تے قدم قدم تے اللہ معاف فرمائے جھوٹیاں باتاں تے جھوٹے وعدے تے لارے لانے والے، میں ماں باپ کی گل کر رہا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ سربراہ ہے، ہر بندہ حکمران ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندے کولو اس ذمہ داری دے متعلق سوال کیتا جائے گا، اس ذمہ داری دے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ میں حدیث مسلم دی پڑھدا پیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں فالرجل راع علی اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة على بيت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ مرد اپنے گھر دا سربراہ ہے، مرد اپنے گھر دا حکمران ہے تے نگران دی ذمہ دار ہے، عورت اپنے گھر دے خاوند دی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا سے خاوند مرد کو سوال کیتا جائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے عوام دے نال اپنی رعایا دے نال دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا۔ ایویں کر سمجھا دینا چاہنا میرے بچے میری عوام میں، میرے بچے میری رعایت، میرے بچے حضرات میری عوام میں، میں انہاں دا سربراہ، میں انہاں دا حکمران، میں اپنے اولاد دا ذمہ دار ہے۔ تیرے بچے تیری اولاد تیری عوام میں تیری سربراہ ہے، تیری عوام میں تیری رعایا ہے، تو انہاں دا حکمران ہے، انہاں دا ذمہ دار تے سربراہ ہے۔ انہیں گل سمجھا دینا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جرا بندہ اپنے بیٹے بیٹیاں نال اپنے اولاد دے نال دھوکہ کردہ کردہ مر جائے گا، جنت تے حرام ہے۔ جب اپنی اولاد حق ادا نہیں کردا، اللہ اگر اولاد نصیب فرمائیے انہاں دے حق نو ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے اولاد دی حقوق اور اولاد دی ذمہ داریاں دے حوالے دے نال میں چاہتے ایک اہم بات ضروری عرض کرنا چاہنا، سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری تربیت ذہن شادی تے میرے نبی پاک نے مائنڈ بنایا ہے۔ لوگو اولاد حصول واسطے، اولاد حاصل کرنے واسطے، اللہ کو اولاد جیسی نعمت لین واسطے پہلے ماں دا صحیح انتخاب کرو، پہلے بچے دی والدہ دا صحیح انتخاب کرو۔ اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو عورت دے نال شادی چار وجہ تو کی جاندی ہے۔ شیخ اسی طرح ہی عورت دے نال شادی بھی چار وجوہات نے، یہ عورت دے خاندان دیکھیا جاندا ہے، یہ عورت حسن دیکھیا جاندا ہے، یہ عورت مال و زر دے دولت نو دیکھیا جاندا ہے، یہ عورت دین نو دیکھیا جاندا ہے۔ میں مختصر جی روایت عرض کر دینا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا صحابہ فاظفر بذات الدین، دین والی دے انتخاب کرنا ہے، دین والی میں پسند کرنا ہے، شادی کرنی ہے دین دی بنیاد دے۔ اگر دین مقدم رکھو گے، دین میرے آقا دا فرمانے ترجیح دیو گے، اللہ ساری چیزاں خود بخود ہی عنایت فرمائے گا۔ تے میرے تواڈے معاشرے دے اندر شاید ہی کوئی ایسا ہوئے شادر و نادر بندہ جدی یہ سوچ ہوئے کہ میں دین دی بنیاد تے شادی کرنی ہے،
دونوں پاسوں بیڑا رڑ گیا ہے. جی لڑکے والے نے انہوں دی بڑی عجیب جی ڈیمانڈ ہے. ہاں جی مولانا میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, ہاں جی میرا بیٹا بلوغت میں پہنچ گیا ہے, شادی دے قابل ہو گیا ہے, تے چلتے پھرتے رہندے ہو یزدانی صاحب ربانی صاحب برک صاحب چلتے پھرتے رہندے ہو کہ میرے بیٹے واسطے کوئی رشتہ تلاش کرے آجے. حضرت جی تھوڑا سٹیٹس کی ہے, تھوڑا ڈیمانڈ کی ہے, تے کی تھوڑی خواہش ہے؟ جی میرا منڈا ٹیچر لگ گیا ہے, کم از کم وہ معیار دا منڈا وہ معیار دا رشتہ تو ہونا چاہیے ہے. حضرت جی اور نہیں تو بائک تو مل جانی چاہیے, تو گاڑی مل جائے. شاید کسی نے سوچ آکھیا ہوئے مولانا میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, کوئی دیندار تے غیرت مند بچی دا طرح انتخاب فرمایا دے پیسہ. تو جی لڑکی والے نے انہوں نے بھی عجیب ہی ڈیمانڈ ہے, جی میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, شادی کرنی ہے, معیار کی ہے, سوچ کی ہے, سٹیٹس کی ہے, اے جی میرا جرا دماد ہونا چاہیے, وہ دا خاندان مکیا مریا ہوئے, اگے پیچھے وہ کوئی نہ ہوئے, تے مختصر دی فیملی ہوئے. چونکہ میری بیٹی گھر دے زیادہ فراد میں نہیں رہ سکتی, زیادہ فرادہ کھانا نہیں بنا سکتی, تے مال دے اعتبار نال پیسے دے اعتبار نال منڈا مضبوط ہونا چاہیے. باہر گیا ہوئے تو پاوے چوڑے دے کتے ہی واش کردہ ہوئے. اے سوچ بن گئی دے. جبکہ اے اولاد دیاں ذمہ داریاں دا اے حصہ ہے کہ اپنی اولاد کے حصول واسطے, اولاد اللہ کو لین واسطے نیک عورت کا انتخاب کرنا ہے, نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے, اپنے رفیقہ حیات اپنے زوجہ محترمہ نیک تلاش کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سن لیجئے, اگر اللہ نیک دے دے اور اگر اللہ اولاد کی امید لا دے, اولاد کی ذمہ داری ہے. حضرات سنو, ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ دعا کرنی ہے نے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ سینہ طیبات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پقیدہ قرآن نازل فرمایا. اللہ اگر تو انو توفیق دے دے, بیوی مل جائے, اہلیہ مل جائے, گھر والی مل جائے, اللہ کو دعا کرنے ربی حبلی من الصالحین. اولاد حقوق دا اے اسٹیپ پہ ربی حبلی من الصالحین. اللہ میں تیرے کا دعا کرنا بیٹا نیک دے دینا, اللہ صالح بیٹا عطا فرما دینا, اللہ غیرت مند بیٹا دے دینا, اللہ حیا والا بیٹا نصیب فرما دینا. اللہ اکبر کبیرہ. بات مختصر کرنے جانا سنیا ہے, نیک بیوی دے انتخاب کرنا اولاد دا حق کے. توجہ فرمائیے, اینا اللہ کو نیک اولاد دا سوال کرنا اولاد دا حق کے, اور اے دے نال نال بیٹا بیٹی ماں دے پیٹ اندر نے اینا دی دیکھ بھال کرنا, اینا دے نخرے تے خرچے پورے کرنا ماں باپ دا حق کے. اور لوگوں دا دیان نہ سنیے, اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میرے آقا نے سٹیپ پر سٹیپ میرے آقا علیہ السلام نے اولادیاں ذمہ داریاں اولاد حقوق بیان فرمائے نے. نیک اولاد حصول دی دعا, اور اللہ کر بیٹی بیٹا دے دے, اللہ سب نے نیک اولاد نصیب فرمائے, اللہ سب نیک بچے بچی عطا فرمائے. جب اللہ پاک نیک بیٹی بیٹا دے دے پھر انہاں دی ذمہ داری بنتی ہے. میں مختصر بات عرض کرنا چاہنا, اور لوگوں طرح دھیان نہ سنیے. پہلے نمبر تے ایدی کٹی دا انتخاب کرنا ہے. ہاں یہ کھجور چبا کے یا شہد دے نال انہوں کسی نیک آدمی کو گھٹی دروانی ہے اور نال نیک نامی دی دعا کرنی ہے. اے میرے محمد کریم دی سنت ہے. اور سنو, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ بیان کر دینے, اللہ نے میرے بیٹا عطا فرمایا ہے, میں اپنے بیٹے نے اٹھا کے رسول معظم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی
خدمت علی اندر حاضر ہو گیا. آقا سونے اللہ نے ہیرے جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے. اور لوگوں سنو ابو یوسف بیان کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کھجور چبا کے اور آقا نے اپنا لعاب پاک اس بچے کے منہ اندر داخل فرمایا. حضرات میٹھی چیز ذرا نبی پاک نے گھٹی دی ہے اور نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے برکتی دعا بھی فرما دیتی ہے. لوگوں نے اس مسئلے کا بھی پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ گھٹی دینی ہے اور اس دے نال نال 7ویں دن بیٹے دا عقیقہ بھی کرنا ہے. بیٹی ہوئے ایک جان ہے, بیٹا ہوئے 2 جانا نے. اور ایک اور بھی گل سن لو, میرے دوڑے معاشرے دے اندر اکثر و بیشتر بڑا جانور خریدیا جاندہ ہے, بڑا جانور لیا جاندہ ہے. اے جی میرے 3 بیٹے رہندے نے, میں 3 دا عقیقہ کٹھائی کرنا چاہنا. ایک کو کٹا لے لیا, بچھا لے لیا, اونٹ لے لیا, بیل لے لیا, گائے لے لی, بڑا جانور لے کے اے جی ایک کو دفعہ میں سارے دے عقیقے ادا کرنا چاہنا. سن لو میں حدیث مصطفیٰ دی بات کرنا چاہنا, امی عائشہ دے فتوے دی بات کرنا چاہنا. علماء کرام موجود نے. بڑا جانور عقیقے اندر ذبح کرنا نبی پاک کو بھی ثابت نہیں اور آقا دے صحابہ کو بھی ثابت نہیں. بڑا جانور ذبح کرنا, ایک گائے بکرا, ہاں جی گائے جیسے طرح بیل اور نال نال کٹا بچہ تے اونٹ ذبح کرنا عقیقے اندر ثابت نہیں دے. سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ, بولو 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 بولو, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضان. اللہ پاک نے یہ کہ بعد دیگرے 2 پھول عطا فرمائے. پیارے حسن پیدا ہوئے, حسین پیدا ہوئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کھٹی بھی آپ دیتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے. انہاں دونوں بیٹیاں دی طرف 2 جاننا میرے آقا نے عقیقہ کیتا ہے, میرے آقا نے عقیقہ فرمایا اور لوگ راتیان نظر اولاد دھا کی عقیقہ کیتا جائے. اور اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ وصیت فرمائی, بیٹا فاطمہ انہاں دے سر منڈوا کے حجامت اتروا کے بالا دی وزن دے مطابق چاندی صدقہ کر دینی ہے. اے بھی اولاد حق بند اگلی اللہ تعالیٰ تیار نہ سنیے. اللہ بیٹا بیٹی دیوے توجہ فرمائے, اولاد دا حق ہے اپنے بیٹے بیٹی اللہ دے دین واسطے وقف کر دینا ہے, اللہ دے قرآن واسطے وقف کر دینا ہے, امام الانبیاء دے سچے فرمان واسطے وقف کر دینا ہے. ایک اور بھی گل کرنا چاہنا, سونے اللہ دی عزت دی قسم ہے جیڑا بیٹا بیٹی اے دین واسطے وقف ہو جائے اللہ کبھی بھی ضائع کردا, اللہ ضائع نہیں دے کردا. اولاد حق انہوں نے دین واسطے وقف کیتا جائے. انصاف نال جواب دے آجے, غصہ نہ کرے آجے. اپنے بیٹے بیٹی نو انگلش ریاضی سائنس کمپیوٹر پڑھانا سکھانا, ہاں جی ایف ایس سی تے بی ایس سی اور پھر جناب اس سے نال نال ایم فل تے پی ایچ ڈی کروانا, ہاں ہاں ایل ایل بی کروا کے تے بڑی بڑی ڈگریاں دلوا دینا, قرآن دا ترجمہ یاد نہ کروانا, رسول اللہ دی حدیث دا ترجمہ یاد نہ کروانا, اپنے بیٹی دے بیٹے نو عقیدہ توحید نہ سمجھانا, غیرت حیا ایمان دی تلقین تعلیم نہ دینا. انصاف نال جواب دی, یہ دھوکا تے فراڈ نہیں بندا. بولو یہ اولاد نہ دھوکا نہیں, یہ اولاد دے حقوق دی پامالی نہیں. بولو سارے لگے نا. عصری تعلیم واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ سکول دا انتخاب ہے, عصری تعلیم واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ ٹیچر دا انتخاب ہے, عصری تعلیم واسطے اعلیٰ تو اعلیٰ استاد دا انتخاب ہے. فیساں بھی ادا کیتیاں جاندیاں نے, منتری حضرات ایک بھاری بل ادا کیتے جاندے نے. جدہ قرآن دی واری آئے ٹائم کوئی نہیں, ایک دن محلے دی مسجد اندر بھیج دے وہ, اگر ہوتے کسی نے کو 100 روپیہ اگر ماہانہ کو 100 روپیہ بچے نے لگا دیتا ہے مسجد بل واسطے صفحہ واسطے اور مسجد جناب اے اللہ دی سیٹنگ میٹنگ واسطے. تے پھر پتہ کی جواب ملتا ہے, لو جی مولوی پھر دین ہی بیچن لگ پے نے.
غصہ نہ کرے علمہ فکری ہے اور تو کرنا چاہنا اولاد دا حق کے بیٹے دا حق کے بیٹی دا حق کے انہوں اللہ دے قرآن واسطے وقف کرو رسولہ دے فرمان واسطے وقف کرو اور اللہ ایسے بچی بچوں ضائع نہیں دے کردہ میں دلیل پیش کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو ربانی صاحب جاگو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا بالکل چھوٹی جمر بچے نے انس بن مالک این دی امی جان سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حضرت انس بن مالک نے انگلی نہ لگا لیا انگلی تو پکڑے آئے اور میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دے کول حاضر ہو جاندی یعنی آقا سونے آئے میں تو ہٹے خادم لے کے آئی ہیں آقا تہاڈے واسطے نوکر لے کے آئی ہیں تہاڈا خادم تہاڈی خدمت کرے گا آقا سونیا تانوں پانی دا برتن لے آ کے پیش کرے گا تہاڈی جُتیاں سیدھیاں کرے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم نے پسند فرما لے آئے آقا نے نہیں آکھیا ایک خادم لے کے آئی ہیں یا میں محمد نیانے کھڑان واسطے آیا چھوٹی جو میرے آقا نے خندہ پیشانی نال آقا نے فراخ دلی کا مظاہرہ فرمایا ہے آقا نے بڑے پن کا مظاہرہ فرمایا انس بن مالک نے میرے آقا نے قبول فرما لے آئے اور لوگوں رات جان نہ سنیے انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں میں محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دی 10 سال خدمت کی دیئے 10 سال آقا دی خدمت آقا دی شجر کی طرح میں گزارے نے انس 10 سال تو نبی نہ رہے ہے اللہ غصہ نہ کرے مسلمانوں ساڑھے نال کو بندہ 10 سن کڑ جائے نا سارے زندگی یاد رکھتا ہے 10 سن کڑے سن کسی نہ وہ دی ساری حرکتاں تے کرتوتاں سب پتہ چل جاتا ہے کنے کو پانی دے اندر ہے کنے کو دین والا کنے کو خیر ہے کنے کو حیا والا کنے کو ایمان والا ہے کنا کوئی احساس کرتا ہے غصہ نہ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال نبی دی خدمت کی تھی کیسا پایا نبی دی سیرت کردار گفتار کیسا صحیح مسلم دی روایت کہتے ہیں لوگوں اللہ دی عزت دی قسم 10 سال اندر میرے پاک پیغمبر نے کہہ دی میں محمد کریم نے میں نے کدی فتح بھی نہیں سی آکھیا 10 سال اندر وہ فتح بھی نہیں سی آکھیا لوگوں تاہی تھی اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم حضرات مختصر بات بیٹے بیٹی نو اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتا جائے اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا مسلمانہ جڑا بیٹا دین واسطے وقف ہو جائے اللہ کا دی بھی ضائع نہیں کردا جڑی بیٹی اللہ دے دین واسطے وقف ہو جائے اللہ کا دی بھی ضائع نہیں کردا اگر اپنی اولاد نو یہ دین واسطے وقف کر جائے گا اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا دنیا تے عزت پا جائے گا دنیا تے شان تے مقام پا جائے گا اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا اولادی تربیت دا اولاد نو قرآن واسطے وقف کر لو جی اگر میں اپنے بیٹا قرآن واسطے وقف کر دیں اگر میں اپنی بیٹی قرآن واسطے وقف کر دیں یہ تو مطلب یہ کہ پھر کھاواں گے کتوں میں کہ منہ وچوں اے جی میرا دل کر دے میرا بیٹا حافظ بن جائے
اور میری بیٹی حافظہ بن جائے، پر مولانا روٹی روزی کا مسئلہ ہے، حضرت جی حالات بڑے ٹائٹ نے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہے مثالی معاملات اور مالی مسائل بھی تو ہونے چاہیے نے۔ حضرت جی میرا بیٹا بیٹی کھائے گا کتوں؟ اللہ اللہ، ایک پاسے تو یہ کہندا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی کتوں کھائے گا، کہ دوسرے پاسے ہمیشہ یہ تساں نے گلاں سنیاں ہون گیاں یار مولوی کھاندے بڑا نے، کوئی دانی صاحب تینوں کنے کیا دیتا ہے؟ اگر تے بیٹے بیٹی نو قرآن واسطے وقف کرے گا یہ بھوکے مر جان گے۔ سن لے اللہ دی جدی قسم اے سکون، اے اطمینان، اے برکت، اے خیر، اے شان ملے گا اللہ دے قرآن نال ملے گا، رسول اللہ دے فرمان نال ملے گا۔ میں دلیل پیش کر رہا، سن لیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ لوگوں سن لو، اللہ قرآن کریم نال جڑ جانے دی وجہ تو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ آئیے سی مسلم دی حدیث سن لیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اے مسلم دی حدیث سے اللہ دی عزت دی قسم ساری کائنات غلط بیان نہیں کر سکتی جے۔ میرا ایمان ہے اللہ دا قرآن بھی سچا ہے، رسول اللہ دا فرمان بھی سچا ہے، اللہ یقین نصیب فرمائے۔ پر ساڑی یہ حالت ہے یقین کرن تے آئے ہیں پجامہ دی کلفی دے یقین کر لے ہے، کیوں جی پاپڑا تے یقین آگے ہے، انہیں ٹافیہ دے ایک کسوری فلودے تے یقین آگے جی بڑی بہترین چیز ہے، نہیں یقین آیا اللہ دے قرآن تے یقین تے رسول اللہ دے فرمان تے یقین نہیں، یہ جی مولوی تے گلہ ہے کر دے ہی رہندے نے، کہ ہمیشہ تے گلہ سنیاں نے۔ نبی پاک دا فرمانا صحابہ جد کسی گھر اندر کسی مسجد اندر کسی دارے تے جامعہ دے اندر لوگ جمع ہو گئے، قرآن پڑھان والا سکھن چکان والے، ایک قرآن سمجھان والے، نبی پاک نے فرمایا ایک قرآن پاک نہ جڑ جانے دا نتیجہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ اطمینان نازل کر دینے، اللہ سکون نازل کریا کردا ہے، اور اللہ دا قرآن بھی ترجمہ نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اور لوگوں اگر سکون چاہتے ہو، آپ نو اولاد نو بچیاں نو اگر مطمئن دیکھنا چاہتے ہو، قرآن دے قریبوں اللہ دے ذکر نہ جڑ دو، اللہ پاک سکون عطا فرمائے گا۔ قرآن دا دوسرا مقام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جڑ جا قرآن نال، بچیاں نو قرآن نال جوڑ دے، انہاں دا حق ہے، دور نہ کر سونیا، قرآن دے قریب کر دے، نبی دی حدیث دے قریب کر دے، عزت پائیں گا، یہ بھی عزت پا جان گے۔ میں تو کہا کرنا ہے تورات زبور انجیل پیے پر وکھرا شان قرآن دائے، رب چایا دن حفاظت داندا، اے فیصلہ رب رحمان دائے۔ آ قرآن قریبا جوڑ بچے نو قرآن پاک نال، بیٹیاں نو قرآن نال جوڑ دے، پیدا کی ہوئے گا ایک حرف دنی کی دا مل دی، نال عزت بھی بے بہا مل دی۔ ایک حرف دنی کی دا مل دی،
نال عزت بھی بے بہا ملدی اے قرآن شفا دا نسخائے ہاسپٹلوں دے چکر لگانے والے قرآن شفا دا نسخائے ڈاکٹران بھاری فیسہ دینے والوں قرآن دے قریب آؤ قرآن شفا دا نسخائے نال نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا دن حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے آلوگ قرآن دے قریبا بچانوں قرآن جوڑا پیدا کی ہوئے گا بڑی بڑی گل سنانا جانا طریق اس بات کی گواہے کہ جیڑے پیار ابن الپاگی میں شورب دی عزتاں پا گئے میں تینوں کن نے کیا کہ میرا بچی بچہ ضائع ہو جائے گا جڑے پیار ادین الپاگی میں شورب دی عزتاں پا گئے میں اے وزارت کرسیاں تو بد گئے اے وزارت کرسیاں تو بد گئے اے صدارت کرسیاں تو بد گئے اچھا مرتبہ کاری قرآن دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دائے اور لوگ ادرات آنا سنیے بڑی پیاری گل کرنا چاہنا کل قیامت دا دن ہوئے گا مار جانا اللہ سامنے پیش ہونا مسلمانہ کلیاں میں کے سوچیا کر اللہ 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 ہوسی حکم قاری نو پڑھتا جا اے پڑھ پڑھ کے جنت چڑھدا جا وناس دائی ہے جا تیری وناس دائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائے تورات زبور انجیل بیے پر وکھرا شان قرآن دائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے بیٹے بیٹی نو انہاں دا حق اولاد حق انہاں قرآن وقت وقف کر دیتا جائے نبی دی حدیث وقت وقف کر دیتا جائے عزت دنیا تے مل جائے گی دنیا تے شان مل جائے گا اللہ دنیا تے بلندیاں عطا فرمائے گا رحمت دا نزول ہوئے گا برکت دا نزول ہوئے گا فرشتے محبت بن جان گے فرشتے نگہبان بن جان گے فرشتے گارڈ دے پہرےدار بن جان گے دنیا دے اندر اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا آئیے میرا دل کردہ میں 2 دن حدیث اور ایڈ کر دینا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا 3 اشیاء الا صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له مر جانا دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا مسلم دی حدیث پاک ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ بندہ مر جائے مرنے والا مر جایا کردا ہے اعمال دا سلسلہ میں انقطاع ہو جایا کردا ہے جو نیکیاں کر لیاں سو کر لیاں جو نمازہ پڑھ لیاں سو پڑھ لیاں جو صدقہ کر لیا سو کر لیا جو قرآن دی تلاوت کر لی سو کر لی نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں بندن موت واقع ہو جائے نیکیاں کا رجسٹر ٹھپ ہو جایا کردہ بند ہو جایا کردہ ہے نبی پاک نے فرمایا صحابہ 3 کام ایسے نے 3 عمل ایسے نے بندہ مر جائے اللہ مرن تو بعد بھی نیکیاں عطا فرمایا کردہ ہے پھر کڑی سونی گل ہے اے مر گیا ہے قبر اندر محوی آرام ہے اے دے نامہ عمال اندر فرشتوں دی ڈیوٹی لکھی جا رہے ہیں نیک عمال لکھی جا رہے ہیں حسنات لکھی جا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ ایویں دا کام کرن دی توفیق دے وے اے سنو
امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے زندگی دے اندر صدقہ جاریہ کرنے والا کی کرنے والا کتے کنواں بنوا دینے والا صدقہ جاری ہے، کتے پمپ لگوا دینے والا لوگ پانی استعمال کر دیں صدقہ جاریہ، کتے نلکا لگوا دیتا صدقہ جاریہ، درخت لگوا دیتا لوگ سایہ استعمال کر دیں صدقہ جاریہ، کتے ہاسپٹل بنا دیتا صدقہ جاریہ، ادارہ قائم کر دیتا صدقہ جاریہ، صفحہ پا دیتیا صدقہ جاریہ، مسجد دیکھ بھال کی تھی صدقہ جاریہ۔ زندگی کا ذرا بندہ ایک کام کر کے جائے گا، مرنے والا مر جائے گا، اللہ مرد بعد نیکیاں عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، ذرا بندہ علم چھوڑ کے گیا، لوگ فائدہ اٹھاندے پے نے، غصہ نہ کرے آجے علماء بیٹھے جے میرے سامنے دلائل نے، ذرا بندہ علم چھوڑ کے گیا، وہ تو فائدہ اٹھایا جا رہے ہیں، لوگ وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سنو، انگلش علم نہیں، ریاضی علم نہیں، سائنس علم نہیں، یہ روزی کمان دا ہنر ہے، روزی کمان دا طریقہ تے سریقہ ہے، لوگوں نے گائیڈ کرن دے ایک حل دے ول ہے، لیکن سنو علم اللہ دے قرآن دا نام ہے، علم رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے۔ علم اللہ دے قرآن دا نام ہے، رسول اللہ دے فرمان دا نام ہے۔ ایک حدیث سے ہمیشہ سنی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ کیوں جی؟ ہر مسلمان تے فرض دی ادائیگی تو بغیر جانتا نہیں نہ چھوڑ دی۔ انگلش سارا نہ سکھی جے، ریاضی سارا نو آندی ہے، بولو بایو سارا نو آندی، سائنس سارا نو آندی ہے، نہیں علم نہیں، علم متعلق سوال نہیں ہونا، یہ فرض نہیں، فرض اللہ دا قرآن سیکھنا ہے، رسول اللہ دا فرمان سیکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن سے کی فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والیاں اور اللہ اہل علم نو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ مراد اللہ دا قرآن رسول اللہ دا فرمان ہے، یہ وحی الہی دا نام علم ہے، قرآن بھی وہی ہے، نبی دا فرمان بھی وہی ہے۔ حضرات انہوں علم کہندے نے، میری بات عرض کرنا چاہنا، نبی پاک نے فرمایا لوگ بندہ مرن والا مر جائے، علم پھیلا کے گیا، علم چھوڑ کے گیا، تقریر دی صورت دے اندر، بیان دی صورت دے اندر، خطاب دی صورت دے علم چھوڑے آئے، یا کتاب لکھ دیتی علم دی صورت دے اندر، نبی پاک نے فرمایا یا شاگرداں دی صورت دے علم چھوڑے آئے، مرن والا مر جائے گا، اللہ اس بندے دے علم نو اے دیوان صدقہ جاریہ بنائے گا۔ اگلی گل سنو، میں گل کیتی ہے کہ اولاد نو دین واسطے وقف کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو بولو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو او بلد صالح یدعو لہو، نیک اولاد چھوڑ کے گیا، بیٹے بیٹی نو علم دی نعمت نصیب کر کے، علم پڑھا کے نیکی دی صورت دا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اے مرن والا مر جائے گا، اللہ نیک اولاد دے واسطے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ ایسی دلیل ایک اور روایت مسند احمد دے اندر ہے، بندہ اپنی قبر اندر ہے، اللہ عالم برزخ اندر یا قبر دے جہان اندر اللہ پاک دے واسطے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ رحمت دے دروازے کھولتے ہیں، تے ٹھنڈیاں ہواواں دیاں نے۔ یہ بندہ قبر تے پیا پوچھ رہا ہے انالی ھذا، اللہ یہ میرے پروٹوکول کس واسطے مل رہا ہے، اللہ یہ میرے سرپراز کس واسطے مل رہے ہیں، یہ اللہ ٹھنڈیاں ہواواں تے مٹھیاں مٹھیاں خوشبوواں، اللہ اسمیل اچھی اچھی کتھوں آ رہی ہے؟ آسمان تو آواز آتی میرے بندے تینوں نہیں پتا، بے استغفاری والا دیکا لگا، اور تیرے بیٹے نے تیرے واسطے بخشش کی دعا کی تھی، اللہ نے تیرے درجات نے بلند فرما چھڑے آئے۔ اب کچھ سکھائے گا تو دعا کرن گے نا، بیٹی نو قرآن و حدیث سکھائے گا، پڑھائے گا، سمجھائے گا، تو تائیں تیرے واسطے دعا کر کے صدقہ جاریہ بنن گے۔ اولاد دا حق ہے، اولاد دا حق ہے، بیٹے دا حق ہے تے بیٹی دا حق ہے، انہوں اللہ دے قرآن واسطے وقف کرنا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسمیں اولاد نو قرآن و حدیث واسطے وقف کر، تو بھی عزت پا جائے گا،
شان پا جائے گا، نیک نامی دا باش بن جان گے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تیرے بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ تیرے بھی جنتی تاج نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک تیرے بیٹے بیٹی نو بھی سرفراز نصیب فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو قرآن پڑھدا جا تے جنت دی منزلاں تے چڑھدا جا۔ اللہ کو میں دعا کرنا چاہنا اللہ سانو اپنے اولاد دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں نو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے اللہ انہوں نے نیک بنا دے، اپنے امی ابو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ پاک مینوں تو نیک بنا دے، متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے۔ اے تربیت اولاد دا یا اولاد دی حقوق دا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے مہینے اللہ دی توفیق نال ہوئے گا۔ یہ موضوع جو چل رہا ہے اجے پینڈنگ نہیں ہے، میں صرف پینڈنگ کر رہے ہیں، اگلے انشاءاللہ مہینے جرا پہلا اتوار آئے گا اللہ دی توفیق نال یہ تو اگے کام شروع کریں گے، اولاد دے حقوق انشاءاللہ باقی ادا انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔